اسی دین کی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی اذیتیں دی گئی، اتنا مشق ستم بنایا گیا، کسی اور کو اتنا مشق ستم نہیں بنایا گیا، کسی اور کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ لقد اوذیت فی اللہ، مجھے اللہ کی راہ میں مجھے اتنی اذیت دی گئی، اتنا ستایا گیا، اتنا وخفت فی اللہ، اور اتنا مجھے ڈرایا گیا، اتنا دھمکایا گیا، کسی اور کو اتنا ڈرایا اور دھمکایا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، ابو جہل کی نگاہ حضور پہ پڑی، اس نے پتھر اٹھایا اور حضور کے اوپر مار دیا، حضور کا چہرہ زخمی ہو گیا، حضور کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ یہ منظر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جب دیکھا تو ان کا دل پگھل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے بعد جب شکار سے تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بیوی کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اپنے پیروں کو اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہی ہے، مار رہی ہے، اور پھر اپنے چہرے کو نوچ رہی ہے۔ حضرت حمزہ نے دیکھا تو حیران رہ گئے، پوچھنے لگے کہ یہ حرکت تو کوئی وہ بیوی کرتی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں تو تمہارے سامنے کھڑا ہوں، کیا بات ہے، تم اس طرح کیوں شور مچائی ہوئی ہو؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کہنے لگی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو برا سلوک ہوا میں وہ دیکھ نہیں سکتی، گرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پر بھی ہو لیکن ہے تو ہمارا خون ہے تو وہ ہمارا بھتیجا۔ آج ابو جہل نے اس زور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا کہ وہ خون سے لہو لہان ہو گئے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے؟ کیا اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان بیوی کی باتیں سنی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کی تلاش میں نکلے تو ابو جہل کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے قریب پہنچے اور کمان سے اس کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر زخمی ہو گیا، اور کہا کہ اے ابو جہل، کیا دشمن خدا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ محمد کا پیچھے کوئی نہیں، محمد کا کوئی سہارا نہیں؟ یاد رکھنا کہ اگر محمد کی طرف کوئی ایک میلی آگ کے بعد اگر میلی نگاہ اٹھائے تو میں تیری آنکھوں کو کھینچ لوں گا، میں تیری آنکھوں کو نوچ لوں گا، اور اگر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تیرے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ میرے بھتیجے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ ابو جہل کے سر کو زخمی کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نیچی تھی، جب سر اٹھایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فرمایا کہ اے حمزہ، میرے چچا، میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ تو حضرت حمزہ کہنے لگے کہ محمد بتا پھر تو کس بات سے خوش ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میرے چچا، آپ میری اس دعوت کو قبول کریں، اس دین پہ آ جائیں جس دین کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں، اس کلمے کو قبول کر لیں جس کلمے کو دعوت کو دے کر کے اللہ نے مجھے بھیجا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور کی بے قراری کو دیکھا، حضور کی محبت کو دیکھا، حضور کی بے چینی کو دیکھا تو فرمایا کہ اپنے ہاتھ بڑھاؤ اور مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا دو جس کلمے کو لے کر کے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ پھر اسی دین کی خاطر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احد کے میدان میں، احد کی جنگ میں ان کا سینہ چاک کیا گیا، کلیجہ کچا چبایا گیا اور ان کے ناک کان کاٹے گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا مسئلہ کیا گیا۔ اسی دین کی خاطر بدر کے میدان میں 14 صحابی شہید ہوئے، اسی دین کی خاطر احد کے معرکے میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اسی دین کی خاطر حنین کے معرکے میں 19 صحابی شہید ہوئے، اسی دین کی خاطر خندق کی لڑائی میں 4 صحابی شہید ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں برداشت کی کہ ان صحابہ کرام کو انگاروں پہ لٹایا گیا، انگاروں پہ تڑپایا گیا اور خاک و خون میں انہیں لٹایا گیا، نیزوں پر انہیں چڑھایا گیا، تیروں
سے ان کے جسم کو چھلنی کیا گیا۔ کون نہیں جانتا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان قربانیوں کو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کو قبول کیا، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ مکے کی ریتیلی زمین پر انہیں لٹایا جاتا اور برہنہ رکھا جاتا۔ کبھی ابو جہل کوڑے سے پٹائی کرتا، کبھی امیہ بن خلف کی باری آتی، کہتے کہ لات عزیٰ کی عبادت کر لے، حضور کا دامن چھوڑ دے، تو فرماتے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو مگر میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ انہیں رسیاں باندھ کر کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، لیکن ان کے پائے استقامت میں کوئی جنبش بھی نہیں ہوئی، اور وہ کہتے احد احد، وہ کہتے احد احد کا نعرہ لگاتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن اپنی پیٹھ دکھائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ حضرت فرمایا کہ اے خباب یہ حالت کیسی ہو گئی؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ظالموں نے مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر کے ایک مقام پہ لے گئے، وہاں آگ جلائی، اور آگ جلا کر کے جب وہ انگارے بن گئے تو انہوں نے مجھے ان انگاروں پہ لٹایا، اور پھر لٹا کر کے ظالم نے میرے سینے پہ پیر رکھا تاکہ میں ہل بھی نہ سکوں، اور پھر وہ میری چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہو جاتے۔ اسی دین کی خاطر حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال لی گئیں، اسی دین کی خاطر حضرت لبینہ کی چمڑی ادھیر دی گئی، اسی دین کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، اسی دین کی خاطر حضرت ابو فقیہہ رضی اللہ تعالی دوپہر کے وقت ریت جب سخت گرم ہو جاتی منہ کے بل گرا دیتے اور بھاری پتھر آپ کی پشت پر رکھ دیتے اور گلا گھوٹا جاتا، اتنی تکلیف دی جاتی کہ یوں لگتا گویا کہ شاید اب آپ شہید ہو گئے ہوں۔ لوگ دیکھنے والے یوں سمجھتے کہ آپ جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اسی دین کی خاطر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا تھا، بیکار ہو گیا تھا۔ کن صحابہ کرام نے کن دشواریوں کے ساتھ، کن دردناک اور المناک شدائد کا شکار ہو کر کے یہ دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا۔ آج اگر ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، ہمارے سینوں میں دین موجود ہے، ایمان موجود ہے، ہماری زندگیوں میں اسلام موجود ہے، اور ہماری زبانوں پر کلمہ موجود ہے، تو یہ انہی صحابہ کرام کی محبتوں کا، انہی صحابہ کرام کی محنتوں کا، ان کی تکلیفوں کا ثمرہ ہے۔ اگر کل اس وقت ان مصیبتوں کا سامنا نہ کرتے، اپنی بیویوں کو بیوہ نہ کرتے، اپنے بچوں کو یتیم نہ کرتے، اور اپنے گھر سے بے گھر نہ ہوتے، اپنے وطن سے بے وطن نہ ہوتے، تو آج ہماری زبانوں پر نہ یہ کلمہ ہوتا، اور نہ یہ ہماری مسجدیں ہوتی، نہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی۔ میرے بھائیوں، انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ غریب مفلس صحابی جن کے بچپن میں باپ کا انتقال ہو گیا، نام عبداللہ ہے، چچا نے ان کا سب کچھ چھین لیا، مادر ذات انہیں ننگا کر دیا، سارے کپڑے چھین لیے، فرمایا کہ اگر تو محمد کا کلمہ پڑھنا ہی چاہتا ہے، تو محمد کا دیوانہ بننا ہی چاہتا ہے، ان کا لایا ہوا دین قبول کرنا ہی چاہتا ہے، تو جا، میں تجھے اپنی پرورش میں نہیں رکھ۔ پھر انہیں ننگا کر دیا۔ حضرت عبداللہ جب ماں کے پاس آئے، ماں نے جب اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے جب برہنہ دیکھا تو ماں کا دل پسیج گیا، وہ تڑپ اٹھی اور چادر اپنے بیٹے کے حوالے کی، بیٹا اس سے اپنا پردہ کر لینا۔ حضرت عبداللہ نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اوپر باندھ لی، ایک نیچے باندھ لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی حالت میں پہنچے۔ حضور نے جب دیکھا تو بجا دین رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں زور سے ذکر کرتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر جب ان پر پڑی تو کہنے لگے کہ اتنی زور سے کیوں ذکر کرتے ہو؟ تم لگتا ہے کہ تم ریاکار ہو، تم لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عبادت کرتے ہو۔ حضور کے کانوں میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات پڑی تو فرمایا کہ عمر انہیں نہ روکو، یہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، نبی کی محبت میں یہ تلاوت کرتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں، تم انہیں نہ روکو۔ تبوک کا موقع آیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا، شوق شہادت پیدا ہوا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں بھی اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، شہادت کا رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر کے کوئی ایک کسی درخت کی کا چھلکا اتار لاؤ۔ تو وہ گئے اور جا کر کے ایک درخت کا چھلکا اتار لائے۔ حضور نے وہ چھلکا ان کے بازو پہ باندھا اور باندھ کر کے کہا کہ یا اللہ، میں کفار پر اس کا
خون حرام کرتا ہوں۔ ان کی چیخ نکل گئی، فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو شہادت کا شوق ہے، میں شہادت کا طلبگار ہوں۔ یہ آپ نے کیا دعا دی؟ تو فرمایا کہ اے عبداللہ اگر تمہیں تپ آ جائے اور تم مر جاؤ تب بھی تم شہید ہو بہو یہی واقعہ پیش آیا کہ وہ جنگ میں شریک ہوئے، نہ تپ آیا، انہیں سخت بخار آیا، انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے قبر کے پاس اوپر کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ حضور خود اس قبر میں کھڑے ہوئے، کتنے خوش نصیب وہ صحابی تھے جن کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کر رہے ہو، اور قبر کی مٹی کو، قبر کی اینٹوں کو حضور نے اپنے دست مبارک سے رکھا، اور پھر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی کہ یا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، میں عبداللہ سے خوش ہوں، تو بھی اس سے خوش ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی، کاش کہ عبداللہ کی جگہ میری لاش ہوتی، کاش کہ عبداللہ کی جگہ میں اس قبر میں دفن ہو گیا ہوتا۔